سلامت رہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے باز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ جشن نہ سنا جاتا ہے نہ جشن پڑھا جاتا ہے بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ تو آج 13 رجب کی محفل ہے اور انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ یہ حاضری میں بھی دوں گا اور آپ بھی پورے خلوص کے ساتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ مل کے باز بلند نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی اللہ معزز سامعین، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، دعائے خلے کے دو جہاں آپ کہ اس مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بانی ہے آج کی محفل و مجلس کی بانی میرے محترم ملک بشیر صاحب، دعا ہے خالق دو جہاں ان کی اس کاوش اور سعادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دعا ہے آج کے اس مقدس دن کے صدقے میں خالق دو جہاں ملک بشیر صاحب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے باز بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ بڑی مشہور و معروف آیت، مجھ سے پہلے میرے محترم ذاکرین نے بڑے خوبصورت انداز سے بارگاہ مولا کائنات میں اظہار عقیدت کیا ہے۔ میں کوئی زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، لیکن جتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں
میرے خیال میں کچھ وقت جو ہے اس کی آپ اجازت ضرور دیں گے. ایک دفعہ سارے حضرات آواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد. بڑی مشہور و معروف آیت خالق کائنات نے اپنی بے عیب اور لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اسراء آیت نمبر 71 اور 72. خالق نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ یاد رکھو اس دن کو جس دن ہر گروہ کو، ہر فرقے کو، ہر قوم کو ان کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یاد رکھو اس دن کو، بڑی واضح سی آیت ہے. یاد رکھو اس دن کو جس دن ہر فرقے کو، ہر قوم کو ان کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور پھر آگے ارشاد ہوا من اوتیا کتابہ بیمینہ، کہ محشر کے دن اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ، بس وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ کہے گا خدایا تو نے میرے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا خدایا تو نے میرے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. اور پھر آگے والی آیت عجیب آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دنیا میں نابینا اور اندھا ہوگا میں اللہ اسے محشر کے دن بھی اندھا اٹھاؤں گا. عجیب آیت ہے. آپ میں سے بھی بعض لوگ گھبرا گئے. ہم اور آپ تو یہ سنتے چلے آئے تھے کہ جس کو اس دنیا میں پریشانی ہوگی، مشکلات میں ہوگا، وہ محشر کے دن آسانیوں میں ہوگا، آسائشوں میں ہوگا. اس لیے دوستو میں کہتا رہتا ہوں اگر یہ قرآن ہر بندے کی سمجھ میں آ جاتا تو معصوم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی مسئلہ لے کے پانچواں امام کا مخلص صحابی ہے، بارگاہ امامت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا عجیب آیت پڑھ کے آیا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو اس دنیا میں نابینا ہوگا میں محشر کے دن بھی اسے اندھا اور نابینا اٹھاؤں گا. مولا اس آیت سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہم آل محمد کی ولا سے بے بہرا ہوگا خدا محشر کے دن اسے نابینا اور اندھا اٹھائے گا. سلامت اللہ تعالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، نعرہ حیدری، مولا بلند صلوات. اللہ صلی اللہ. تو جو فرما رہے ہیں آپ گھبرا تو نہیں رہے میرے گفتگو سے؟ ایک دفعہ سارے حضرات مل کے آواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، محترم بالقدس فرما رہے ہیں. عجیب ہے. اور دوستو آج کل کا چونکہ جوان بیٹھے ہیں، میں اکثر اپنے مجالس میں جب بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ ہر آدمی کے پاس یہ موبائل ہے اور پوری دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹ ہے، اس کا رابطہ ہے. تو یہ سوشل میڈیا میں کہتا رہتا ہوں جتنا یہ سوشل میڈیا اور پھیلے گا آل محمد کے حقائق کھل کے اور واضح ہوتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. آج دنیا چھپاتی تھی. ہمارے بھائی کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ جناب ان حدیثوں میں ان بحثوں میں نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ. آج یہ نوجوان نسل کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج وہ روکتے بھی ہیں تو یہ موبائل نہیں روکنے دیتا. آج علی و آل علی کے سارے فضائل کھل کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. یہ حقانیت اور صداقت آل محمد ہے کہ آج دنیا کے سامنے یہ سارے فضائل کھل کے آ رہے ہیں. تو دوستو دین کی اساس اور بنیاد ہے ولائے علی ابن ابی طالب.
یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے فرما دیا۔ سید الانبیاء نے اپنی نورانی حدیث میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبٌّ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ولایہ علی ہے، ماشاءاللہ۔ اور عجیب ہے وہ پانچویں امام کا زمانہ ہے، آسمان امامت ولایت کے پانچویں تاجدار امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ آج کا موسم ہے، مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے۔ حاجی ایک بڑی تعداد میں حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ امام کے ساتھ ایک امام کا صحابی بیٹھا ہے۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں ہَاکَذَا کَانُوا یَطُوفُونَ فِی الْجَاہِلیَّہ۔ امام نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی خانہ کعبہ کا چکر لگایا کرتے ہیں۔ گھبرا گیا، مولا حاجی ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، آپ اس کو جاہلیت کے چکر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جاننا چاہتے ہو، ان میں سے ہر حاجی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر طواف کے بعد ہم آل محمد کی بارگاہ میں آئے، اپنی ولا کا اعلان کرے، تب طواف ہوگا، ورنہ جاہلیت کا چکر ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان میں سے ہر حاجی کی ذمہ داری ہے۔ ریاض روڑے تو روز دیتا ہے، واہ، ریاض روڑے روز روز دیتا ہے، کدئی ملا تھا پہاڑ بٹھائی، یہ روز تیکو روزی دا چکر، نہ پوتا پتائی نہ ہار بٹھائی، وز ملا علی کے باجوں، اے شرط واجب نبی نہ مندے نبی نہیں پڑھتے، تم کی تھی کہ علی تم مکرتا ہے بیشت منگتا ہے کتھا ڈٹھائی میرے ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے جی بھائی، سلامت رہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، بنیاد ولایہ علی ابن ابی ماشاءاللہ اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ اور مجھے آج کے دن اگر اس عقیدے کا اظہار نہ ہو تو کب ہوگا؟ بے شک بے شک 13 رجب کو اس عقیدے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ ولایہ علی اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسلام کی ساری عمارت اگر کھڑی ہے تو ولایہ علی پہ کھڑی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اور آپ دنیا میں جب ہمیں کوئی مسئلہ حل کرانا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑا مضبوط سہارا ڈھونڈا جائے، کوئی سورس جو ہے بڑا تگڑا ہو۔ کسی جوان کو نوکری لگوانی ہو تو کہتے ہیں جناب کوئی سفارش چاہیے، لیکن کوئی منسٹر لیول کی سفارش چاہیے، کوئی بڑی سطح کا وزیر ہو تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اور آپ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے لیے بڑا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ محشر کے دن جب ہمیشہ کے لیے جہنم کا خطرہ ہے، کتنے بڑے سہارے کی ضرورت ہے، کتنے بڑے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علی والے بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے علی مولا کو اپنا پیشوا مانا ہے۔ علی صرف گناہگاروں کا سہارا نہیں بلکہ نبی اور معصوموں کا بھی سہارا ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا یا علی من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی، اے علی محشر کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور اے علی تو میرے پرچم کو اٹھانے والا ہوگا۔ کیا بات، وہ علی نبیوں اور معصوموں کا بھی سہارا۔ اللہ، کیا بات، علی مولا کی عظمت کو سلام۔ بے شک کروڑوں میں کل رات کو جشن پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، ایک عزیز آیا میرے پاس، کہنے لگا جناب یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں اسکول میں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں، آپ کی سنی سنائی بات ہے، کہتے ہیں جناب کہ جب پیغمبر کرام اسلام نے نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز ہوئے تو بزرگوں میں سے سب سے پہلے فلاں صاحب اسلام لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ اسلام لائیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے مولا علی اسلام۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دینیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مولا کائنات کا سن مبارک 10 سال کا تھا۔ تو یہ عزیز تھوڑا پریشان تھا، یہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا اس سے پہلے مولا علی ایمان نہیں لائے تھے؟ آئے ہائے، کیا اس سے پہلے مولا علی ایمان نہیں لائے تھے؟ میں نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، جو آپ کو یہ کہے کہ مولا علی 10 سال میں ایمان لائے تھے آپ کہو نہیں،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس سے ایک سوال پوچھ لینا کہ ایمان لاتا کون ہے؟ ہم تو اس علی کو امام مانتے ہیں جو 3 دن کا علی، جب خانہ کعبہ میں میرے مولا کی ولادت ہوتی ہے اور علی مولا جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے، مرتضیٰ جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے، بلکہ جملہ بدل لوں کہ جب رحل نبوت میں امامت کا قرآن اترا، جب رحل نبوت میں امامت کا قرآن اترا، 3 دن کے علی کو مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اقرا، اے علی ذرا قرآن تو پڑھ کے دکھائیے۔ قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی مولا نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ سورہ مومنون پڑھ کے بتا دیا اسلام لانے والے اور ہوتے ہیں، لے کے آنے والے اور ہوتے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 10 سال بعد قرآن اترا اور میرے مولا نے سورہ مومنون پوری پڑھ کے سنا دی۔ آئے آئے آئے، عجیب ہے اللہ۔ کیا بات ہے جی، دوستو 3 فضیلتیں، بس آگے بڑھوں گا جلدی سے۔ 3 فضیلتیں مولا کائنات کی ایسی ہیں جس میں علی وحدہ لا شریک ہے، جس میں علی اکیلے ہیں، منفرد ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک نہ کسی نبی کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، نہ کسی وسیع اور ولی کو عطا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پوری کائنات میں 3 فضیلتیں مولا علی کی ایسی ہیں جس میں علی مولا اکیلے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گیا میری گفتگو سے؟ ماشاءاللہ۔ 3 فضیلتیں سنی سنائی باتیں آپ کی، ایک طرح سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ پہلی فضیلت میرے مولا کی امیر المومنین کا لقب ہے، یہ مخصوص ہے فقط مولا علی کے لیے۔ وسلم۔ آج تو ہمارے ہاں ہر اہل غیرے کو امیر المومنین لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ واہ واہ۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے پیشواؤں کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھنا اور کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک دوست بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے امیر المومنین تو بنا لیا لیکن امام المتقین بنانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اگر ہمت ہے تو آؤ کسی کو امام المتقین بنا کے دکھاؤ۔ تو امیر المومنین کا لقب دوستو خاص ہے فقط مولا علی کے ساتھ۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علی کب امیر المومنین بنے ہیں تو اس بھری کائنات میں کوئی انسان علی کے فضائل کا انکار نہ کر پاتا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا جاننا چاہتے ہو علی کب امیر المومنین بنے؟ فرمایا آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے عالم ارواح کو خطاب کر کے کہا سنو میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارا نبی ہے اور علی امیر المومنین ہے۔ ماشاءاللہ۔ آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے یہ لقب علی ولی کو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ کائنات کی خلقت سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین بنے۔ بس جلدی سے ادھر رہا ہوں۔ دوسری فضیلت زوج فاطمہ ہونا۔ اللہ، یہ اعزاز و شرف بھی اللہ نے اس بھری کائنات میں فقط مولا علی کو عطا فرمایا۔ اور تیسری فضیلت دوستوں مولود کعبہ ہونا۔ مولود کعبہ ہونا پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ سنتے ہیں اکثر ان کی مذہبی گفتگو۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی کہ پیغمبر کرام اسلام کا بڑا مقام ہے، سید الانبیاء ہے، ساقی کوثر ہے، وجہ تخلیق کائنات رسول ہے، اتنی عظمتوں کا مالک نبی ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، اتنے سارے نبیوں کا سردار نبی ہے، کیا وجہ ہے اللہ نے یہ مولود کعبہ ہونے والا شرف نبی کو عطا نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مولود کعبہ ہونے والا اعزاز میرے نبی کو عطا نہیں کیا لیکن میرے علی کو عطا کیا ہے؟ کہا میں نے بڑی تحقیق کی، بڑی حدیث کی کتابوں کو دیکھا، بڑی ریسرچ کی، کہا کافی تحقیق کے بعد جب ایک حدیث میری نظروں سے گزری کہ جس میں فرمایا گیا لولا علی لما کانت لفاطمہ کفر، کہ اگر علی
نہ ہوتے تو قیامت تک فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. کہا جب یہ حدیث میری نظروں سے گزری مجھے یہ راز سمجھ میں آیا. خدا یہ چاہتا تھا کہ جب لڑکی نبی کے گھر سے ہو تو لڑکا خدا کے گھر سے آنا جائے. یہ مسئلے سے خدا بندی تھی. اللہ کہا تب یہ راز مجھ پر منکشف ہوا, یہ راز کھلا کہ اللہ نے یہ اعزاز فقط مولا علی کو کیوں عطا فرمایا. بس وہ جملے مجھ سے پہلے میرے محترم اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد عجیب ہے تشریف لاتی ہیں خانہ کعبہ میں, اور حضرت مریم بھی بیت المقدس میں تھی, اللہ کے گھر میں رہتی تھی. حضرت مریم کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا, شوہر بھی نہیں تھا, سہارے کی ضرورت بھی تھی حضرت مریم کو, شوہر بھی نہیں تھا, رہتی بھی بیت المقدس میں تھی اللہ کے گھر میں. لیکن پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا اسی معصومہ مریم بی بی کو خدا نے فرشتہ بھیجا کہ اے مریم اگرچہ تو معصومہ ہے لیکن عیسیٰ کا وقت ولادت قریب ہے, میرے گھر سے چلی جاؤ. اللہ میرے گھر سے چلی جاؤ. ھذا مقام العبادہ لیس مقام الولادہ. یہ میرا گھر جو ہے یہ سجدوں کا مقام ہے, یہ بچوں کی پیدائش کا گھر نہیں ہے. کیا میرے گھر سے چلی جاؤ. لیکن جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا مقام آتا ہے, بی بی اپنے گھر میں تھی, خدا نے فرشتہ بھیجا ہے فاطمہ بنت اسد میرے گھر میں آ جاؤ, میرا ولی آنے والا ہے. میرے گھر میں آ جاؤ. ایک بی بی کو اللہ نے اپنے گھر سے ہٹایا ہے, دوسری بی بی کو اپنے گھر میں بلایا ہے. یا اللہ تو نے مریم کو ہٹایا کیوں ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں ہے؟ تو عجب نہیں پیغمبر کی یا خدا کی آواز آئے کہ میں نے اگر مریم کو ہٹایا ہے تو اس لیے تاکہ میری توحید بچ جائے, اور اگر فاطمہ بنت اسد کو بلایا ہے تو بھی اس لیے کہ میں اللہ کی توحید بچ جائے. یا اللہ تو نے مریم کو ہٹا کے کیسے توحید بچائی ہے؟ تو جب نہیں خالق کی آواز آئے کہ اگر عیسیٰ کی ولادت میرے گھر میں ہو جاتی, تو جو فرمائیے گا کہ اگر عیسیٰ کی ولادت میرے گھر میں ہو جاتی تو عیسائیوں کا ایمان پکا ہو جاتا کہ چونکہ اللہ کا بیٹا تھا اس لیے اللہ کے گھر میں آیا. کہ میں نے مریم کو خانہ کعبہ سے ہٹا کے اپنی توحید کو بچایا. یا اللہ تو نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں بلا کے کیسے توحید کو بچایا؟ تو عجب نہیں مالک کی آواز آئے کہ اگر میں علی کو اپنے گھر میں نہ بلاتا, اگر فاطمہ بنت اسد میرے گھر میں نہ آتی اور علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہوتی تو شاید کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ علی اللہ ہے, اس لیے میں نے بتایا ہے کہ اللہ اور ہے علی اور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے اس توحید کو بچایا. تو جو فرما رہے ہیں آپ اللہ اکبر. علی مولا کی عظمت کو سلام. بس یاد احمد نہیں, بہت سارے ذاکرین میرے بات بھی آپ کو مستفید کرنا ہے. بس چند جملے ایک دفعہ مل کے سارے حضرات باوجہ بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. دوستو ولایہ اہل بیت حدیث کے جملے ہیں کہ جس دل میں ولایہ علی ہے فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ, سب سے پہلے اس کو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس پاکیزہ آغوش میں جسمان در سے ولا دیا ہے. سب سے بڑی نعمت دوستو جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے ولایہ علی ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے قرآن میں فرما دیا, تھکے تو نہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اے انسانوں, آپ سے ایک نعمت کے بارے میں محشر کے دن ضرور بضرور پوچھا جائے گا.
امام کا چاہنے والا امام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتے ہیں مولا یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ ہر انسان سے پوچھے گا؟ محشر کے دن اللہ ہر انسان سے پوچھے گا۔ امام نے فرمایا نہیں جانتے ہو، ہمارے جد علی کی ولا والی نعمت ہے، ہمارے جد علی کی ولا والی نعمت ہے۔ یہ ولا علی ابن ابی طالب۔ دوستو ضرورت ہے، آج ہمیں الجھایا جاتا ہے یہ ذاکر ہے، یہ مولانا ہے، یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے۔ دوستو کوئی ہمارا گروپ نہیں ہے، ذاکر بھی اپنا ہے، ماتمی بھی اپنا ہے، نمازی بھی اپنا ہے، ہمارا ایک ہی گروپ ہے، ہم سب مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ سچ کمال کے دل بولا، علی مولا، علی مولا، کبھی بالی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، میرے حیدر۔ جزاک اللہ صاحب۔ اور دوستو بس ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے، اور یہ جتنی طاقتور قوم ہے، ہم نے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا اسی زمانے میں کہ شام اور عراق کے اندر دنیا کے 90 ممالک سے نام نہاد دہشت گرد آئے تھے، اور دنیا کی ساری نام نہاد طاقتیں اور حکومتیں ان کے پیچھے تھی۔ کس لیے؟ ہم سپورٹ تھی ان کو، کس لیے آئے تھے؟ مقامات مقدسہ کو گرانے کے لیے۔ اور ان آل محمد کے ماننے والوں نے بتا دیا کہ چاہے وہ 1400 سال پہلے کا خیبر ہو یا اس زمانے کا خیبر ہو، 1400 سال کے پہلے کا خیبر ہمارے مولا علی نے گرایا تھا، آج کے خیبر اور یزیدیت کو ان کے ماننے والوں نے گرایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑی طاقتور قوم ہے، اس ولایہ علی میں بڑی طاقت ہے۔ دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ نے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں، ہم بڑے مسائل سے گزرے ہیں، اور بڑے بڑے امتحانات سے گزرے ہیں۔ بس دو جملے مولا علی کی شان کے اور بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جوان آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب جی میں صرف علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اختلافی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب حقیقت کی بات آ جائے تو اس پر پردہ پوشی بھی جرم سمجھتا ہوں۔ اتنا حق ہے علمی انداز سے، مجھے حق ہے کہ میں پیار و محبت سے علمی انداز سے دعوت فکر دے سکتا ہوں۔ میں کہا مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک جوان آئے میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے یہاں ہمارے کچھ دوست ہیں، اپنے مسلمان بھائی ہیں، وہ ایک حدیث بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، آپ کسی نے سنائی حدیث ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتے تو فلاں صاحب ہوتے۔ سمجھ گیا؟ خلیفہ دوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ فلاں ہوتے۔ اب یہ عزیز تھوڑا پریشان تھا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ اس حدیث کی بڑی بڑی معتبر کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کا کیا جواب۔ تو جو فرمائی کا بڑا اہم نقطہ دے کے جا رہا ہوں، میری بڑی زحمت ہے اس پر۔ تو کہنے لگا جناب میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس کا کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، جو آپ کو یہ حدیث سنائے اس سے ایک سوال پوچھ لینا کہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، کوئی نبی ایسا دکھلا دو جو پہلے نعوذ باللہ کافر اور مشرک رہا ہو، پھر کلمہ پڑھ کے ایمان لایا ہو، پھر اللہ نے اس کو نبی بنا دیا۔ بھئی کہیں پہ تو یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا۔ آپ تو خود کہتے ہیں کہ فلاں صاحب 40 سال کے بعد ایمان لائے، کوئی نبی ایسا دکھلا دو جو نعوذ باللہ پہلے کافر اور مشرک رہا ہو، پھر ایمان لایا ہو، پھر اللہ نے اس کو نبی بنا دیا۔ نہیں دوستو، یہ نبوت اور امامت کا بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے، اس کے لیے خاندان کی طہارت چاہیے، اس کے لیے ماں کی آغوش کی پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے ارحام مطہرہ چاہیے، اس کے لیے اسلاب شامخہ چاہیے۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کسی کافر کا بیٹا نہ نبی بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے۔ یہ بڑا مقدس سلسلہ ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، اور علی مولا کی بس آخری جملہ، وقت ختم ہو گیا۔
آپ کی خوبصورت سماعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی نظر کرتا چلوں، اور دعا دو میرے بھائیوں نے بڑا خوبصورت یہ اہتمام کیا ہے محفل کا، اور آج کے اس دن میں مولا کائنات کی بارگاہ میں متوسل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان توسل کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی توسل اور ولائے علی ہے۔ لہذا مولا کائنات کی علم کی منزل ہے۔ جب یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حرہ عدیہ کوفہ کے رہنے والی، حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن حجاج ابن یوسف ملعون، اس کا زمانہ ہے۔ کوفہ کے رہنے والی حرہ سعدیہ مولا علی کے ماننے والی ہے، کنیز حضرت سیدہ ہے۔ اس کا معمول تھا کہ یہ روزانہ گھر سے صبح نکلتی، کاغذ قلم ہاتھ میں لیتی، پیغمبر نے جو حدیثیں مولا علی کی شان میں بیان کی تھی اس کو لکھتی، اور کوفہ کی گلیوں میں جاتی، دروازوں کا دق الباب کرتی، اور لوگ جب باہر آتے تو ان کو مولا علی کی شان میں جو حضور نے حدیث فرمائی ہوتی وہ تھماتی اور کہتی کہ خود بھی پڑھ لینا، اپنے گھر والوں کو بھی دکھا دینا۔ کس زمانے کی بات ہے؟ حجاج ابن یوسف کے زمانے کی بات۔ امام پر کا اور مسجد میں بیٹھ کے نعرہ لگانا اور ہے، ظالم کے بھرے دربار میں علی کا نعرہ لگانا اور ہے۔ حرہ سعدیہ کا معمول حرہ سعدیہ کا معمول تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اس کو بتایا کہ اس طرح کی خاتون ہے جو علی کی شان میں جو پیغمبر نے حدیث بیان کی ہیں وہ بانٹتی پھرتی ہے اور روزانہ صبح گھر سے نکلتی ہے۔ حجاج بن یوسف ملعون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کرنے کے لیے دروازے پہ آئے، دق الباب دیا، حضرت حرہ باہر آئیں، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا سپاہی ہیں، دربار سے آئے ہیں، حاکم نے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ علی کے چاہنے والے تھی، کہا تم جاؤ، میں خود پیدل چل کے دربار آ رہی ہوں۔ کہا جاؤ، غسل شہادت کیا۔ چونکہ فقہ آل محمد کا مسئلہ ہے، جب کسی کو یقین ہو کہ میری شہادت کے بعد شاید مجھے غسل نہیں ملے گا تو مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غسل شہادت کر لے۔ غسل شہادت کیا، فاخرانہ لباس پہنا، جانے لگی۔ بچوں نے کہا اماں کہاں جا رہی ہے؟ جملہ سنیے گا، کہا مفت میں ولائے علی ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے۔ مفت میں ولائے علی ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ پہنچی ہے دربار میں، مختصر کر رہا ہوں، بڑے غضبناک لہجے میں حجاج نے کہا حرہ، میں نے سنا ہے تو علی کو سارے صحابیوں سے افضل سمجھتی ہے۔ حضرت حرہ نے کہا تو نے غلط سنا ہے، میں علی کو فقط صحابہ سے ہی نہیں بلکہ نبی کے علاوہ سارے نبیوں سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ میں پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ باقی سارے نبیوں سے بھی علی کو افضل سمجھتی ہوں۔ بڑے غصے میں آیا، کہا حرہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اگر آج تو اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر سکی بھرے دربار میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حرہ نے کہا وہ مولا علی کا چاہنے والا ہی نہیں جو اپنے دعوے کو قرآن سے ثابت نہ کر سکے، کہ اگر قرآن سے اپنے دعوے کو ثابت نہ کیا تجھے یہی قتل کرا دوں گا۔ حضرت حرہ نے کہا پوچھو۔ حجاج نے پوچھا بتاؤ تیرا مولا علی آدم سے کیسے افضل ہو گیا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ کہا حرہ بتاؤ تیرا مولا علی آدم سے کیسے افضل ہو گیا؟ حضرت حرہ نے فرمایا قرآن میں نہیں پڑھا، جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا اور اللہ نے جنت سے نکال دیا تو آدم اور حوا جنت کا لباس پہن کے جا رہے تھے، خدا نے فرمایا آدم اور حوا زمین پر جا رہے ہو، زمینی لباس پہن لینا، جنت کا لباس اتار کے جاؤ۔ حضرت حرہ نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ نے جنت کا لباس اتروایا ہے، میرا مولا علی وہ ہے جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا. بڑے غصے میں آ کے دوسرا سوال پوچھا, حرہ بتاؤ تیرا مولا علی موسیٰ سے کیسے افضل ہو گیا؟ حضرت حرہ نے کہا قرآن میں نہیں پڑھا. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو کہا جاؤ فرعون کو میری توحید کا پیغام سنا کے آؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, اولو العزم نبی تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, اتنا اولو العزم نبی. حضرت موسیٰ نے کہا تیرے سب سے بڑے دشمن کے پاس جا رہا ہوں جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے, اکیلا نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ ہارون کو معاون بنا کے بھیج دیں. ہارون کو میرے ساتھ وزیر اور معاون بنا کے بھیج دیں. حضرت حرہ نے کہا جب میرے مولا علی کو مصطفیٰ نے مکہ بھیجا, جاؤ علی مکہ والوں کو سورہ برات سنا کے آؤ. کہا میرے مولا علی نے کسی معاون کا مطالبہ نہیں کیا. بس آخری سوال اجاج پوچھتا ہے, بتاؤ تیرا مولا علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہو گیا جو اس سارے واقعے کی روح ہے؟ بتاؤ تیرا مولا علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہو گیا؟ حضرت حرہ نے کہا قرآن میں نہیں پڑھا. جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا, حضرت مریم بیت المقدس میں تھی, خدا نے فرشتہ بھیجا, اے مریم عیسیٰ کا وقت ولادت قریب ہے, میرے گھر سے چلی جاؤ. لیکن جب میرے مولا علی کا وقت ولادت قریب آیا, فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھی, خدا نے فرشتہ بھیجا, آؤ فاطمہ بنت اسد میرے گھر میں آ جاؤ, میرا ولی آنے والا ہے. علی مولا کی عظمت کو سلام. ماشاءاللہ.